اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے شیخ کی ضرورت اور شیخ کی دعا اور توجہ کی حقیقت۔ شیخ کی ضرورت اور شیخ کی دعا اور توجہ کی حقیقت۔ دیکھو، حضرت والا نے فرمایا شیخ کی دعا اور برکت کو بھی بڑا دخل ہے اصلاح میں۔ شیخ کی دعا اور برکت کو بھی بڑا دخل ہے اصلاح میں، لیکن اس کا درجہ محض اعانت ہے، اعانت کا ہے، یعنی مدد کرنے، اعانت کا ہے، نہ کہ کفایت کا۔ یہ صرف کافی نہیں ہے چلو وہ شیخ کی دعا مل جائے گی ہمارا کام بن جائے گا، نہیں، کام تو خود کو کرنا پڑے گا، شیخ کی دعا سے مدد ملے گی۔ فرمایا درجہ محض اعانت کا ہے نہ کہ کفایت کا۔ جیسے عرق سونف، یعنی سونف جو ہوتی ہے نا، اس کا جو عرق پانی، عرق سونف کا مرتبہ مسحل میں کہ محض عرق سونف بلا مسحل کے کارآمد نہیں ہے۔ مسحل میں یعنی جو وہ کیا ٹوائلٹ جلاب کرنے کی، اس کو کیا بولتے ہیں، موشن، ڈائریا کی جو دواؤں میں عرق سونف جو ہے وہ مدد کرتا، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ یا طبیب اور مریض کی مثال لے لو، یہ جلدی سمجھ میں۔ اگر مریض دوا نہ پیے تو طبیب کی محض شفقت اور توجہ سے مریض ہرگز اچھا نہیں ہوگا۔ یہ مثال بہت اچھی ہے، جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تو ڈاکٹر شفقت کر رہا ہے، دعا دے رہا ہے، لیکن دوا جو دی ہے ڈاکٹر نے، اگر مریض وہ دوا نہیں کھائے گا تو اس کی شفقت اور محبت سے مریض اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، شفقت اور محبت اس کو مدد تو دے گی، دوا اصل کام کرے گی، تو دوا کفایت کا کام کرے گی، اور ڈاکٹر کی شفقت یہ اعانت کا کام کرے گی۔ جی، یا دوسری مثال استاد اور شاگرد کی مثال لے لو کہ محض استاد کی توجہ سے سبق یاد نہیں ہو سکتا، بلکہ شاگرد کے یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا۔ ہاں، استاد کی توجہ کام تو دے گی، مدد تو دے گی، لیکن اسے سبق یاد نہیں ہوگا، سبق تو شاگرد کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو شیخ کا اصل کام راستہ بتانا ہے، شیخ کا اصل کام راستہ بتانا ہے، باقی راستہ کا قطع کرنا یعنی راستے کو طے کرنا یہ سالک ہی کا کام ہے۔ یہ سالک یعنی جو چلنے والا ہے اسی کا کام ہے کہ اسی کو تو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ شیخ تو بتائے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اتنا کرنا ہے، یہ اتنا کرنا ہے، وہ تو بتائے گا، کرنا تو اسی کو ہوگا۔ جیسے اندھے کو سو انگارا بتاتا ہے، گود میں اٹھا کر اس کو نہیں لے جاتا، سو انکھارا، اندھے کو راستہ تو بتاتے ہیں، گود میں اٹھا کر اس کو نہیں لے جاتا، راستہ تو خود اس کے چلنے ہی سے قطع ہوگا، اندھا ہوتا ہے تو اندھے کو راستہ بتاتا تو ہے لیکن اٹھا کر کوئی لے کے نہیں چلتا، کیونکہ چلنا تو اس اندھے ہی کو ہوگا، لیکن راستہ بتانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، خود اس کے چلنے سے ہی قطع ہوگا۔ یہ تھی حضرت کی عبارت۔ لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے، کسی
پیر کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، کسی سے بیعت کر لیں گے تو بس کام ہو جائے گا. بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا بیعت کر لیا بس اب کام ہو، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں. اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خود بخود ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی اور خود بخود اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب بن جائیں گے اور سیدھے جنت میں بھی پہنچ جائیں گے. بیعت کر لو، بولے سیدھا جنت میں پہنچ جائیں گے، کرنا کچھ نہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں، ایک غلط فہمی ہے، اور واقعتاً بہت لوگ یہی سمجھتے، اس لیے بیعت ہوتے ہیں لیکن آگے کچھ کرتے نہیں. بولے اسی سے کام ہو جائے گا، اس کے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. بیعت تو کوئی نہ کوئی شیخ سے ہو جانا چاہیے. شیخ کی توجہ اور دعا کا درجہ. حضرت والا اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں، حضرت والا یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں اعتدال رکھنا اور ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا ضروری ہے. جی، ہر چیز کو اپنی حد میں رکھنا ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ کی توجہ اور دعا میں مرید کے لیے بڑی برکت ہے. نہ تو اس کو بے فائدہ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس میں بے التفاتی ہونی چاہیے. اس کو بے فائدہ نہ سمجھے، اس سے فائدہ ضرور ہے، اس سے بے التفاتی نہ کرے. لینی چاہیے توجہ اور دعا، اور نہ ہی اس کی ناقدری کرنی چاہیے، اس کی ناقدری نہ کرے. اس لیے کہ شیخ کی دعائیں ملنا اور شیخ کی توجہات کا نصیب ہونا بھی بڑی نعمت ہے. یاد رکھنا، بعض مرتبہ شیخ توجہ تو ڈالتا ہے مرید پر، لیکن مرید اپنی ہمت سے چلتا نہیں ہے تو پھر شیخ اپنی توجہ ہٹا کر پھر کسی اور پر چل. تو اس کے درمیان میں اگر مرید چل پڑتا ہے تو اس کو پار ہو جاتا ہے، راستہ بہت جلدی پار ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرید کی طرف سے سستی ہوتی ہے اور شیخ اس کو بار بار توجہ دے رہے ہوتے. اس لیے یہ توجہ کا دینا، کیوں کہ یہ توجہ یہ نہیں، یہ اوپر سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے. لیکن حضرت والا نے 2 لفظوں میں اس کی حقیقت بیان فرما دی کہ لیکن اس کا درجہ محض اعانت کا ہے نہ کہ کفایت کا. 2 لفظ یاد رکھو. شیخ جو توجہ اور دعا جو کچھ بھی دیتا ہے اس کا درجہ محض اعانت کا ہے نہ کہ کفایت کا. یعنی کام تو خود ہی کرنا ہوگا، لیکن شیخ کی دعا، اس کی توجہ، اس کی ہدایات اس کام کے ممدو معاون ہو جاتی ہے، اور اس سے ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور ہمت میں ذرا تقویت آ جاتی ہے اور مدد مل جاتی ہے. لیکن کام خود ہی کو کرنا ہوگا، راستہ خود ہی طے کرنا ہوگا. جی، تو سمجھ میں آ گیا. تو راستہ تو خود ہی چلنا ہوگا. اس کی مثال بتائی تھی نا کہ ڈاکٹر کی صرف توجہ اور شفقت علاج کے لیے کافی نہیں ہے. پھر اس کی مثال دی کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس علاج کرانے کے لیے گئے. اب وہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ کتنی ہی شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا ہو، وہ آپ پر کتنی بھی توجہ دے، لیکن محض اس ڈاکٹر کی توجہ کرنے سے اور محبت اور شفقت کرنے سے آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی. محض شفقت اور محبت کرنے سے آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی جب تک اس کی بتائی ہوئی دوا استعمال نہیں کریں گے. تو دیکھا کیوں کہ یہ اصلاح کا معاملہ بھی مریض اور ڈاکٹر کی طرح ہی ہے. یہاں پر مرید مریض ہے، شیخ ڈاکٹر ہے، بس صرف الفاظ کا فرق ہے، باقی سب کچھ ویسا ہی ہے. دیکھو یہاں مثال دی کہ ڈاکٹر شفیق ہوتا ہے تو شیخ بھی شفیق ہوتا ہے.
لیکن اس کی شفقت اور توجہ اور دعا سے مریض اچھا نہیں ہوگا. مریض کو تو خود اپنے ذکر و اذکار اور ہمت سے عمل کرنا ہوگا. ایسے ہی ڈاکٹر کی دوا سے مریض اچھا نہیں ہوگا، دوا اس کو کھانی ہوگی، پھر ڈاکٹر کی شفقت اس کو معین اور مددگار ہوگی. سمجھ رہے میں؟ آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی جب تک اس کی بتائی ہوئی دوا استعمال نہیں کروں گے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، اوہو، پوری دنیا کا نمبر 1 ہے اور نبض شناس ہے، بڑا شفیق ہے، یعنی نبض کو دیکھنے والا، پہچاننے والا ہے، وہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور بڑا شفیق ہے، اس لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ اس نے جا کر ڈاکٹر کو اپنا حال بتا دیا اور واپس گھر آ کر بیٹھ گیا اور اس کی بتائی ہوئی دوا پی نہیں. ایسا شخص کبھی ساری زندگی بھی صحت یاب نہیں ہو سکے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ شیخ تو پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، مانتی ہے، اور شفیق ہے، مہربان ہے، نرم ہے. ان سے جا کر بیعت کر لیا. انہوں نے جو معمولات بتائے تھے وہ معمولات دوا تھی. اب آ کر معمولات کچھ نہیں کر رہا ہے، بولے میں تو بیعت ہو گیا ہوں ان کے سامنے، بس اب میرا کام بن جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا. وہ معمولات ان کی دوا ہے، اس کو پینا پڑے گا. اس دوا پینے کے بعد اس کا رپورٹ دینا پڑے گا. جی. تو فرمایا جب تک دوا کو استعمال نہیں کرے گا محض شفقت، تو فرمایا ساری زندگی بھی صحت یاب نہیں ہو سکے گا. اگر ایسا اس نے لیے، صحت یاب اس وقت ہوگا جب اس ڈاکٹر کی شفقت سے لکھے ہوئے نسخے کو استعمال کرے گا. اس کی بتائی ہوئی دوائیں اس کو خود بازار سے لانی ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے ازراہ شفقت وہ دوائیں اپنے پاس سے دے دے، اس کو خریدنی نہ پڑے، لیکن اس دوا کو استعمال تو اس کو ہی کرنا ہوگا. جب تک دوا کو استعمال نہیں کرے گا محض شفقت سے فائدہ نہیں ہوگا. محض شفقت سے فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح شیخ روحانی معالج ہوتا ہے. روحانی شیخ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ معالج ہوتا ہے. وہ روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. وہ روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. جی. وہ امراض باطنہ کو پکڑتا ہے. شیخ روحانی معالج ہوتا، ڈاکٹر ہے، روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور وہ روح کی بیماریوں کو پکڑتا بھی ہے، پھر ان کا علاج تجویز کرتا ہے الگ الگ. اب اگر شیخ چاہے کتنا ہی شفیق اور مہربان ہو، کتنا ہی تم سے محبت کرنے والا ہو، لیکن محض شفقت اور محبت سے کام نہیں چلے گا. جی. جب تک تم خود راستے پر نہیں چلو گے اور قدم نہیں بڑھاؤ گے، جب تک اس کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق کام نہیں کروں گے. لہذا چلنا انسان کو خود ہی ہوتا ہے، خود ہی عمل کرنا پڑتا ہے، اور آخرت کی جزا اور سزا بھی انسان کے اپنے عمل ہی پر ہوگی. جی. البتہ شیخ راستہ دکھا دیتا ہے، راستہ دکھا دیتا ہے، راستہ متعین کر دیتا ہے اور علاج کا طریقہ سکھا دیتا ہے. البتہ اس راستے پر چلنا خود ہی ہوتا ہے. لہذا شیخ کی توجہ اور دعا کو بالکل بیکار بھی مت سمجھو کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، شیخ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ کی دعا اور توجہات کی برکت سے اللہ تعالیٰ سالک کی ہمت میں قوت عطا فرما دیتے ہیں اور اعمال صالحہ میں نشاط اور ذوق اور شوق پیدا کر دیتے ہیں. قوت عطا فرما، اعمال صالحہ میں ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا. جی. انسان کے کرنے سے ہاں اس کو تو کرنا ہے، لیکن پیچھے سے توجہ بھی ہوتی ہے. جی. اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے
اتنے سالوں تک دعوت و تبلیغ کے کام جو حفاظت ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ کام کرنے والے جماعتیں تو ساری دنیا میں چل رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ ان کے پیچھے وہ مشائخ جو بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، وہ توجہ ڈال رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں کام کرنے والوں پر، ان کی برکت سے وہ چل رہے تھے، اور وہ جب دنیا سے چلے گئے تو اختلاف شروع ہو گیا. اس لیے اس کو بولے نہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں، محنت ہم کر رہے ہیں، مجاہدہ ہم کر رہے ہیں. نہیں، اس کے پیچھے کسی کی دعا ہے جس کی وجہ سے تم چل رہے ہو. صرف ان کی توجہ بھی کافی نہیں، صرف تمہاری محنت بھی کافی نہیں، دونوں ملے گا تو کام چلے گا. اس لیے مرید بھی ذکر و اذکار تو خوب کرے، لیکن شیخ کی توجہ کو نہ لے تو بھی بیکار ہے. اور خالی شیخ کی توجہ ذکر و اذکار نہ کرے، دونوں ملیں گے تو نور علی نور ہوتا ہے اصلاح کے لیے. ورنہ تو اللہ کا ذکر تو غفلت سے بھی کرے گا تو اس کو اجر تو ملے گا، ثواب تو ملے گا، اصلاح کچھ اور چیز ہے. جی، لہذا شیخ کی توجہ اور دعا کو بالکل بیکار بھی مت سمجھو کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، شیخ تو کچھ بھی نہیں کر رہا. ایسا بھی نہیں، اس لیے کہ شیخ کی دعا اور توجہات کی برکت سے اللہ تعالیٰ سالک کی ہمت میں قوت عطا فرماتے ہیں اور اعمال صالحہ میں نشاط، ذوق اور شوق پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیخ کا واسطہ اس لیے بھی رکھا ہے کہ اس کے تعلق کی نسبت سے بعض مقائد نفس کا علاج ہو جاتا ہے. مقائد نفس یعنی نفس کی مکاریاں، چالاکیوں کا علاج ہو جاتا ہے. جی، علاج ہو جاتا ہے. مثلا اپنا کوئی عمل اچھا معلوم ہوا کہ میں نے آج فلاں اچھا عمل کیا، فلاں عبادت انجام دے دی، تو شیطان اس کے دل میں بڑائی کا خیال ڈالتا ہے کہ آج تو نے کمال کر دیا اور تو نے بڑے بڑے اولیاء اللہ والی صورت اپنے اندر پیدا کر لی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کبر اور عجب کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنے عمل کو بیکار کر دیتا ہے. اب ایسے موقع پر اللہ تعالی شیخ کے تعلق کو نفس کے اس مکر سے بچنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. وہ اس طرح کہ آدمی اس نیک عمل کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کرے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو ان کی توجہ سے کام ہوا کہ الحمدللہ مجھے نیک عمل کی جو توفیق ہوئی ہے وہ میرے شیخ کی برکت سے ہوئی ہے، میرے شیخ کی توجہ اور دعا سے ہوئی ہے. یعنی شیخ کی توجہ اور دعا کی برکت سے میری ہمت میں قوت پیدا ہو. جی، اس لیے تبلیغی کام کے اندر جتنی جماعتیں چل رہی تھی تو ان کے بھی تو مشائخ ہے، وہ شیخ کی دعا سے ساری جماعتیں چل رہی ہیں. میں اس لیے اس مثال کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی ایک کام وہی ہے، سیم کام ہے، لیکن اس کے الفاظ، اس کا طریقہ کار الگ ہے. ورنہ یہاں پر وہ مرید بولتے ہیں، وہاں پر دائی بولتے ہیں، اور وہ اپنے مشائخ ہوتے ہیں. تو دائی جو بھی کام مجاہدہ کر رہا ہے، آخر ان کے وہ مشائخ جنہوں نے ان کو بھیجا ہے ان کی توجہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، جب جا کے ان کی گاڑی چلتی ہے. اس لیے دعا کی برکت سے میری ہمت میں قوت پیدا ہوتی ہے. اس قوت کے نتیجے میں اس عمل کی توفیق ہوئی. لہذا جب شیخ سے تعلق ہوگا تو اس نیک عمل کو شیخ کی طرف منسوب کر دوں گے. جب کوئی کسی کو اپنا بڑا بنایا ہوگا تو جو بھی نیک عمل ہوگا وہ اس کی طرف منسوب کرے، بھائی ہمارا تو کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کا کمال ہے، میرے شیخ کا، میرے استاد کا اور میرے فلاں کا، کہ انہوں نے مجھے دھکا لگایا اور آج میں اس کام میں لگا ہوا ہوں، تو ان کی طرف منسوب کرے گا. اور اگر شیخ نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر یہ کبر آ جائے گا، او میں نے کیا ہے، میں پڑھا ہوں، میں کیا ہے. تو شیخ کی ضرورت سے کیا ہوا، اس کی ایک اندر کی بیماری بھی دور ہو گئی. لہذا جب شیخ سے تعلق ہوگا تو اس نیک عمل کو شیخ کی طرف منسوب کر دوں گے، اس کی نتیجے میں وہ نفس کا قید وہیں ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ سب حاجی صاحب کا فیض ہے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی مرتبہ دیکھا. دیکھو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ کبھی عام وعظ کی مجلس میں اور کبھی خاص ملفوظات کی مجلس میں بیان فرما رہے ہوتے، اور بیان کے دوران جب کوئی بہت باریک اور دقیق بات یا اعلیٰ درجے کا کوئی نکتہ بیان فرما دیتے،
بہترین بات ہوتی کہ جس سے سننے والے بھی جھوم اٹھتے، تو اس کے بعد فوراً فرماتے کہ یہ سب میرے حاجی صاحب کا فیض ہے۔ اور میں بھی کئی مرتبہ کہا بھائی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میری جو بات بھی اگر آپ کو اثر کر رہی ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے ان بزرگوں کا کمال ہے، میرے ان شیخ کا کمال ہے جن کی توجہ سے یہ چل رہا ہوں۔ اگر وہ ہٹ جائے نا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، بیکار ہوں۔ اور واقعتاً تو فرمایا، دیکھو حضرت تھانوی بھی فرماتے تھے، کیونکہ فوراً عجب آ جاتا ہے، او کیا اللہ نے تیرے پر بات کھولی، تو وہ کھلی تو ہے لیکن میرا کمال نہیں، یہ میرے بزرگ کی، میرے شیخ کی توجہ ہے۔ تو فرماتے تھے سب میرے حاجی صاحب کا فیض ہے۔ اس کے بعد فرماتے سب میرے حاجی صاحب کا فیض ہے۔ حاجی امداد اللہ مکی ان کے شیخ تھے نا، اور والہانہ انداز میں اس کو بار بار دہراتے تھے، اے میرے حاجی صاحب کا فیض ہے، اور اس کے ذریعے اپنا علاج فرماتے۔ تو یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ علاج ہوتا تھا اپنے عجب کا، کہ میرا کمال نہیں ہے، ہمارے کمال کو دوسروں کی طرف ڈالنا۔ جی، ہمارے کمال کو دوسروں کی طرف ڈالنا، تاکہ نقطہ بیان کرنے کے بعد دماغ میں خیال نہ آ جائے کہ میں نے آج بڑی اچھی اور عمدہ بات کہہ دی، اس خیال کا فوراً علاج فرماتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے شیخ کو مقائد نفس کی مکاریوں سے بچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، شیخ کو نفس کی مکاریوں سے بچنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا جب کبھی اپنا کوئی عمل اچھا معلوم ہو، اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دو کہ جو کچھ ہے وہ میرے شیخ کا فیض ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میرے شیخ کا فیض ہے۔ جی، ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے، کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے، واز کے دوران آپ کے اوپر ایک حال طاری ہو گیا، واز کے دوران ایک حال طاری ہو گیا، اور جوش میں آ کر زور زور سے فرمانے لگے، یہ اس حاجی کا فیض ہے، یہ اس حاجی کا فیض ہے، یہ اس حاجی کا فیض ہے۔ بس ایک وجد میں آ گئے، واز کے دوران ایک حال طاری ہو گیا، اور پھر یہ زور زور سے کہنے لگے۔ لہذا خوب سمجھ لو کہ نہ تو شیخ کے واسطے کی ناقدری کرو کہ شیخ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ میں ہی کر رہا ہوں، اور نہ یہ سمجھو کہ جو کچھ کرے گا شیخ ہی کرے گا، مجھے کچھ نہیں کرنا، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ یہ دونوں انتہائی غلط ہے، اور حق ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ عمل خود کرو، اپنے اختیار کو استعمال کرو، اپنی ہمت کو استعمال کرو، اور اس ہمت کی تقویت کے لیے شیخ کی برکت اور دعا کو معین سمجھو۔ سبحان اللہ، عجیب طرح سے نہ بھائی، کیا ایک سے ایک باتیں آ رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتاؤ، جنہوں نے ابھی تک کوئی شیخ نہیں بنایا ہے، تو اب ان کے اندر کتنا وہ ہو جائے گا، نفس کتنا مکار ہے اور کیسا کھیل رہا ہو، اب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حاجی امداد اللہ صاحب کے ایک مرید تھے، وہ ایک دن حضرت حاجی صاحب کے پاس آئے اور اپنے اچھے حالات بیان کی، اور کہا کہ حضرت یہ سب آپ کا فیض ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے، البتہ میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب اچھائی تمہارے اندر موجود تھی۔ دیکھو، مرید کو تو کیا بتایا، تمہیں ایسا ہی سمجھنا چاہیے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو یعنی انہوں نے اپنی بھی نفی کر دی، سبحان اللہ، ورنہ شیخ کے اندر بھی کچھ آ سکتا، انہوں نے اپنی کیسی کی؟ فرمایا دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ سب اچھائی تمہارے اندر موجود تھی، یہ سب اچھائی تمہارے اندر موجود تھی، میری رہنمائی کی وجہ سے اب وہ ظاہر ہو گئی۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک رائے دی تو وہ ظاہر ہو گئی، باقی تمہیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ حاجی صاحب کا فیض ہے۔ دیکھا، اپنی بھی حفاظت کر لی اور اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ پھر ایک قصہ سنایا،
وہ یہ کہ ایک عورت اپنی پڑوسن کے گھر آگ لینے گئی. پہلے زمانے میں لکڑی اور کوئلہ جلایا جاتا تھا. اگر چولہا ٹھنڈا ہے تو اس کو گرم کرنے میں بہت دیر لگتی تھی. تو ایسے موقع پر اگر کسی پڑوسن کے چولہے میں آگ ہوتی تو وہ عورت اس کے چولہے سے ایک انگارہ اٹھا کر لے آتی اور اسے چولہا سلگانے میں آسانی ہو جاتی. لہٰذا یہ عورت بھی اپنے پڑوسن کے گھر گئی اور پڑوسن سے کہا، بی بی میرے گھر میں آگ نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو تمہارے چولہے سے آگ لے لوں. پڑوسن نے کہا کہ میرا چولہا تو ٹھنڈا ہے، اس میں تو آگ ہے ہی نہیں. اس عورت نے کہا کہ بہن اگر اجازت ہو تو چولہے کو کورید کر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کوئی چنگاری مل جائے. تو پڑوسن نے کہا کہ کورید کر دیکھ لو. چنانچہ اس عورت نے اس کو کورید کر، یعنی اندر کو وہ مٹی ہٹاتے ہیں نا، تو شاید کہیں اندر کوئی مکا اور چنگاری ہو. چولہے کو کوریدا تو اندر سے ایک چھوٹی سی چنگاری نکل آئی. اس عورت نے کہا بس میرا تو کام بن گیا، اور وہ چنگاری لے کر چلی گئی. ایک قصہ سنانے کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چنگاری اس کے چولہے میں موجود تھی. دیکھو، اگر چنگاری نہ ہوتی تو عورت 1000 مرتبہ بھی اپنا ہاتھ وہاں چلاتی تب بھی یہ چنگاری نہ نکلتی. لہذا چنگاری تو پہلے ہی موجود تھی، لیکن وہ چنگاری اس کے کڑچھا چلانے سے نکلی. کڑچھا یعنی وہ ہاتھ میں کچھ لے کر اس کو نکالتے چلاتے ہیں، چلانے سے نکلی. اگر یہ کڑچھا نہ چلاتی، یعنی وہ لوہے سے اس مٹی کو نہ ہٹاتی، تو چنگاری بھی آہستہ آہستہ بجھ کر ختم ہو جاتی. تو کیا ہوا کہ چنگاری موجود تھی لیکن اس کو ہلایا تو اس میں سے نکلی. تو فرمایا، یہ مثال سے سمجھا رہے تھے اس مرید کو، فرمایا اسی طرح شیخ در حقیقت چولہے میں کڑچھا چلانے والا ہے، شیخ ڈھونڈنے والا ہے. وہ کوئی چیز سے اس کو تھوڑا سا مٹی کو ہٹاتے ہیں نا. اب سمجھ گئے کڑچھا چلانا یعنی وہ لکڑی یا لوہے کی چیز سے اس ریت کو جو چولہے میں ہوتی ہے اس کو ہٹانے کا. تو فرمایا شیخ حقیقت میں یہ ہوتا ہے، وہ چنگاری تو خود مرید کے اندر موجود ہوتی ہے. چنگاری اچھائی مرید کے اندر موجود ہوتی ہے. شیخ تو اس طریقے سے اس کو ہٹا کر اس کو نکالتا ہے، لیکن اگر شیخ اس کے اندر کڑچھا نہ چلاتا، اس کو نہ ہٹاتا راکھ تو وہ چنگاری وہیں پڑی پڑی ختم ہو جاتی، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جاتا. لیکن شیخ نے مٹی کو ہٹا کر چلا کر اس کو فائدہ مند اور نافع بنا دیتا ہے اس چنگاری کو. لہذا شیخ بیکار بھی نہیں، اس لیے کہ شیخ اگر اس میں سے ڈھونڈ کر اس کی وہ چنگاری نہ نکالتا، اگر وہ کڑچھا نہ چلاتا تو چنگاری کیسے نکلتی. اور شیخ فاعل حقیقی بھی نہیں ہے کہ حقیقت میں یہی کرنے والا نہیں، کیونکہ چنگاری تو پہلے سے موجود تھی. تو حقیقت میں کرنے والا تو اللہ ہے، جو اللہ نے پہلے سے رکھی ہے، شیخ نے تو اس کو چمکایا ہے. دیکھو یہاں پر بھی نسبت اللہ کی طرف گئی، اپنی طرف نہیں ہوئی. جی، ڈائمنڈ کی صفائی کر کے بالکل صحیح ہے، کیونکہ پتھر کے اندر ڈائمنڈ تو موجود ہے لیکن نکال کر دیتا ہے اس کا ماہر کا. ہاں یہ ہوتا ہے. تو شیخ ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہر ایک کے اندر نیکی کی موجود ہے، ڈائمنڈ موجود ہے. تو فرمایا چنگاری تو پہلے سے موجود تھی، بس شیخ نے اس کو نکال کر اس سے کام لیا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت مثال سے اس بات کو سمجھا دیا. سمجھو، شیخ کو نعمت عظما سمجھے. شیخ جو ہے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھے، نعمت عظما سمجھے. میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے بارہا سنا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور آپ کے عاشق تھے، ایک دن حضرت مفتی صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے، مفتی شفیع صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے مفتی محمد حسن صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ حضرت یوں خیال ہوتا ہے کہ اگر ساری عمر اللہ جل شانہ کے حضور سجدے میں پڑا رہوں، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کس خانقاہ سے ہمارا تعلق ہو گیا تو بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. کس خانقاہ سے
ہمارا تعلق ہو گیا تو بھی فرمایا اس شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کب کہ فرمایا پوری زندگی، ساری زندگی اگر حضور کے سجدے میں، اللہ جل شانو کے حضور سجدے میں پڑا رہوں، اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں، تو بھی اس خانقاہ سے جو ہمارا تعلق جڑا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو دیکھو اتنی بڑی نعمت ہے شیخ کا تعلق. تو جن کا جڑ چکا ہے وہ اس نعمت کو سمجھے، بہت بڑی نعمت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو کوئی تردد نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ ہاں بھائی آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ طالب کا فائدہ اسی میں ہے. اور آج بھی بہت سارے کہتے ہیں جو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے بڑے تھے، لیکن ان کو ہمارے جیسے گنہگار سے بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ بھائی کوئی حد نہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا، ہمیں آج سمجھ میں آیا. کوئی تو کہتا ہے ہم بہت لیٹ ہو گئے، ارے پہلے سے ہی ہم آپ سے جڑ جاتے. تو یہ کیسا، جب ہم تو گنہگار ہے تو ان حضرت کی باتوں میں کیا اثر ہوگا. تو فرمایا آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ طالب کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کا تابع اور ممنوع احسان سمجھے، اور یہ سمجھے کہ شیخ میرے لیے نعمت عظما ہے. بہرحال اسی کا نام ہے اعتدال، کہ آدمی نہ اس طرف جھکے نہ اس طرف جھکے، اور اسی کا نام سنت اور شریعت اور طریقت کا امتزاج ہے. اس کے اندر ہر چیز اس کی حد پر ہو، اس حد سے آگے نہ بڑھے، یہی ساری طریقت ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت، پھر ایک ہوتی ہے حقیقت. حقیقت میں اصل میں تو تین ہی درجے، شریعت، طریقت اور حقیقت. شریعت اعمال ظاہرہ کا نام، طریقت اعمال باطنہ کا نام، اور حقیقت اللہ سے تعلق مل جانے کا نام. کیونکہ اعمال باطن کے ذریعے سے اللہ سے ملنا ہے تو اس کو حقیقت مل گئی. پھر نماز کی حقیقت ملے گی، پھر دعا کی حقیقت ملے گی، روزے کی، پھر جو اعمال میں ہم دعا میں مانگتے ہیں اللہ ہمیں حقیقت عطا فرما، یہ حقیقت بعد میں ملتی ہے. پہلے شریعت کو زندہ کرنا ہے، پھر طریقت میں جانا ہے، پھر حقیقت میں جانا ہے. اب شریعت کو زندہ کیسے کریں گے؟ سنت کے طریقے سے، اللہ کے احکام کو نبوی طریقے پر کرنا. سنت اور شریعت یہ ملی ہوئی ہے، یہ الگ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کلمہ ملا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو اللہ کے احکام کو نبوی طریقے پر پورا کرنے کا نام شریعت ہے، اور نبی کا جو طریقہ آئے گا اسی کا نام سنت ہوگا. تو خیر، تو اب یہ سارا ملا جلا جو ہوگا، فرمایا یہی طریقت ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. سب میں سب ضروری ہے. تو یاد رکھیں شریعت، سنت اور طریقت. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے، جو یاد رکھنے کی ہے. وہ یہ کہ دیکھو شریعت نام ہے حقوق کا، بہت اچھی بات ہے، سنو بلکہ لکھ لینا پوائنٹ. شریعت نام ہے حقوق کا. کس کے حقوق کا؟ اللہ کے حقوق کا اور بندوں کے حقوق کا. اور ساری شریعت انہی دو چیزوں کے درمیان میں گم رہی ہے. ساری شریعت میں یا تو بندوں کے حقوق ہوں گے یا اللہ کے حقوق ہوں گے. کیونکہ شریعت نام ہے حقوق کا، اور حقوق کس کا؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. سنت نام ہے حدود کا. سنت نام ہے حدود کا، یعنی ان حقوق کو کس طرح ادا کیا جائے. جی، ان سنت نام یعنی ان حقوق کو، اب حقوق معلوم ہو گئے، لیکن کیسے ادا کرنا وہ حد سنت بتائے گی. حقوق کو کس طرح ادا کیا جائے اور کن حدود میں رہ کر ادا کیا جائے، یہ چیز سنت سے معلوم ہوتی. حدود بتائے گی کس طرح اور کن حدود تک. حقوق اور حقوق العباد. جی، حقوق کا نام فرمایا شریعت حقوق کا نام ہے،
اور سنت حدود کا نام ہے، یعنی ان حقوق کو، اب حقوق چاہے اللہ کے ہو چاہے بندوں کے ہو، کسی کے بھی حقوق، تو سنت کیا کرتی ہے؟ ان حق کو کیسے ادا کرنا، کن حد تک ادا کرنا، حدود بتائے گی۔ تو فرمایا اس حدود کے اندر، تو یہ سنت سے معلوم ہوگی۔ اور طریقت نام ہے، طریقت کیا ہے؟ حفظ حدود کا، حدود کی حفاظت، یعنی حقوق کی جو حدود ہے ان کی کیسی حفاظت کی جائے کہ آدمی کا ایک قدم بھی نہ آگے بڑھے نہ ایک قدم پیچھے ہو، بس حد پر جا کر آدمی رک جائے۔ یہ حفظ حدود طریقت کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات بتائی! شریعت نام ہے حقوق کا، سنت نام ہے حدود کا، اور طریقت نام ہے حفظ حدود کا۔ کیونکہ حدود تو معلوم ہو گئی، لیکن اب حدود کی حفاظت بھی تو ضروری ہے، ورنہ انسان کیا ہوگا؟ آگے بھی نکل سکتا ہے، پیچھے بھی رہ سکتا ہے۔ تو جب آگے نکل جائے گا، حدود سے آگے نکل جائے گا تو بدعت ہو جائے گی۔ تو اس کے حفظ حدود جو ہے وہ بتائے گا طریقت۔ یعنی شیخ کے پاس جا کر آدمی کا مزاج اس طرح بن جاتا ہے، تو شیخ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ طریقت کا ہوتا ہے، تو وہ اس لیے فرمایا پہلے تو شیخ جو بالکل جو انسان دین سے دور ہے اس کو تو پہلے دین پر لاتے ہیں، بے نمازی بنے، روزہ دار بنے، اس کی پہلے اصلاح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ شریعت پر تو لانا ضروری ہے، شریعت کے بغیر اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے ان کو ذکر و اذکار کم بتائے جاتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرو گا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور اس کی کارگزاری دو کہ میں نے 4 وقت کی نماز شروع کر دی، میں نے 5 وقت کی شروع کر دی، پھر بتائیں گے اب اس کو تجوید سیکھو، پھر بتائیں گے اس کے مسائل سیکھو۔ اس کے لیے یہی ذکر و اذکار ہے جو بالکل شریعت سے دور ہے۔ یہ اصلاح تو اس کے لیے ہے جو شریعت پر آ گیا ہے، اب شریعت پر عمل شروع کر دیا رہا، اپنے اندر اب چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں، تو اب آگے مت بڑھو، اب طریقت کے راستے سے جاؤ۔ یعنی شیخ کے پاس جا کر آدمی کا مزاج اس طرح بن جاتا ہے کہ ان حدود کی حفاظت کرنا اس کو آ جاتا ہے۔ کہ اب دیکھو غصہ ہے، اب غصے کے حدود بھی ہے، اب حدود سے آگے نکل جانا یہ بھی بیکار، اور حد سے نیچے اتر جانا وہ بھی بیکار، جیسے کل کے سبق میں گیا۔ اب حد پر رہنا، تو یہ کہاں سے سیکھنے کو ملے گا؟ یہ شیخ کے پاس جو جائیں گے اصلاح ہوگی، وہی اصلاح، اسی کا نام ہے طریقت۔ کہ وہاں پر جا کر آپ کو حدود کی حفاظت معلوم ہوگی کہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا، اپنے دل اور دماغ کو کیسے کنٹرول کرنا، ورنہ دماغ اور دل سے حسد شروع ہو جائے گا۔ اب حسد کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کا علاج کر رہا ہے، تو یہ حدود کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور دیکھو جو اپنی اصلاح نہیں کرا رہے، دیکھنا ان کو وہ اپنی زندگی میں کبھی حد سے آگے جا رہے یا تو کبھی بالکل چھوٹ رہے، اور اسی کے اندر پھر وساوس میں مبتلا ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں کیوں آگے فائدہ نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا شیخ کے پاس جا کر آدمی کا مزاج اس طرح بن جاتا ہے کہ ان حدود کی حفاظت کرنا اس کو آ جاتا ہے۔ بہرحال وہ 3 جملے فرمایا کرتے تھے۔ کیا 3 جملے تھی؟ ایک شریعت، سنت اور طریقت۔ شریعت کیا ہے؟ نام ہے حقوق کا۔ سنت کیا ہے؟ نام ہے حدود کا۔ اور طریقت نام ہے حفظ حدود کا۔ اب بتاؤ، تینوں چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ اب اس میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ ایک ضروری ہے دوسری نہیں، تینوں اپنی جگہ پر ضروری ہے۔ جب جا کے دین ہوگا، اس میں سے ایک چیز دین نہیں ہے، تینوں مل کر دین بنے گا، تینوں مل کر دین بنے گا۔ اس لیے بہت سارے تو کیا ہے، ذکر و اذکار خوب کرتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، تو اب کہاں سے اصلاح ہوگی؟ اس لیے پہلے فرائض کو تو زندہ کرنا ہے۔ لہذا پیری مریدی کا جو سارا سلسلہ ہے کہ شیخ کے پاس جانا اور اپنی اصلاح کرانا، ان سب کا مقصد حفظ حدود ہے۔ اور حفظ حدود سمجھ گئے؟ جیسے کل مثالیں گئی تھی کہ بھئی جتنی بیماریاں ہے، جتنے برے صفات ہے، صفات رذیلہ جو ہے، وہ اس کا ازالہ نہیں ہوتا ہے، امالہ ہوتا ہے۔ یہ امالہ جو ہے وہی حفظ حدود ہے کہ یہ صفات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن ان کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ کیونکہ جیسے غصہ ہے،
غصہ نہ ہو تو انسان بیکار ہے، مر جائے گا، اور غصہ آگے بڑھ جائے تو بھی نقصان ہے، بلکہ غصے کے حدود ہوتے ہیں، ایسے حسد کے اور ایسے دوسری بیماری کے، سب چیز کے اس طریقے سے، تو وہ طریقت سے سیکھنا پڑے گا، وہ کسی روحانی ڈاکٹر سے سیکھنا پڑے گا۔ بار بار بتا رہا، اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے۔ جی، تو فرمایا حفظ حدود یعنی کتنا کام کروں، حفظ حدود یعنی کتنا کام کروں اور کہاں جا کر رک جاؤں، یہ حفظ حدود ہوتا ہے۔ وہی ہوا کہ غصہ نکالنا تو ہے، لیکن کتنا نکالوں، اس کے حدود ہے نا۔ اس کو ڈانٹنا تو ہے، کتنا ڈانٹوں، 2 باتوں سے کافی ہے، 2 کی جگہ 4 مت کرو، تو یہ حدود کی جو حفاظت ہے نا۔ ہم ڈانٹنے بیٹھے تو غصہ آیا تو بہت سارا ڈانٹ دیا، نہیں، یہ حفظ حدود اور خاموش رہنا، تو یہ ساری چیزیں تو فرما یہ بتائے گا حدود، یعنی کہاں جا کر رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو 2 اور 2 4 کر کے 2 ٹوک طریقے سے بتانا مشکل ہے، جب تک اس کا تجربہ نہ کرایا جائے اور اس کی مشق نہ کرائی جائے، اس کی عادت نہ ڈلوائی جائے۔ شیخ کو اس کے مقام پر رکھو۔ چلو بات پوری ہو رہی ہے، تو شیخ کا مقام بھی یہی ہے کہ اگر شیخ کی ناقدری ہو جائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، بڑے وبال کی بات ہے واقعتاً، انسان پھر بہت خطرناک گرتا ہے۔ شیخ بنانے کے بعد، اصلاح کرانے کے بعد جو شیخ کی ناقدری ہو جائے تو فرماتے ہیں اس سے بڑے وبال کی بات ہے، اور اگر شیخ کو اس کے مرتبے سے آگے بڑھا دیا جائے اور اس کو خدا بنا دیا جائے، اس سے بھی اللہ بچائے۔ بعضوں نے اس کو خدا بنا دیا تو وہ بدعات میں مبتلا ہو، ان کے نزدیک شیخ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور بعضوں نے ایسا گرا بولے نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے پوچھ لیا، تو انہوں نے حد سے گرا دیا، انہوں نے حد سے بڑھا دیا۔ فرمایا دیکھ شیخ کا کام اتنا ہے، بس سے زیادہ نہیں، اللہ بچائے۔ یہ شرک کا مقام ہے، اگر حد سے زیادہ بڑھا دیا تو یہ شرک کا مقام ہے۔ ان دونوں حدود کے درمیان میں رہ کر کس طرح چلے یہ بھی شیخ ہی بتاتا ہے، جس طرح حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فہم عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حدود کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حفظ حدود بھی اللہ ہمیں سکھا دے۔ مراقبہ کرنا۔